الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے عام طور پر نکاح 4 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یا تو عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، یا عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب رشتہ کرنا ہو، کسی لڑکے کا کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہو، تو سب سے پہلے ہمارے سماج میں استخارے کی ایک ترتیب ہے۔ استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما خاب من استخار، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، وہ گھاٹے میں نہیں رہتا۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں بتلایا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا بتلائی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی مختصر دعا بتلائی ہے۔ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نہ پڑھے، مختصر دعا یہ ہے اللہم اخر لی واختر لی، اے میرے اللہ آپ میرے لیے چن دیجئے اور میرے لیے اختیار فرما دیجئے۔ لیکن اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم استخارے کو استخبار سمجھتے ہیں۔ استخارہ اور استخبار میں فرق یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خواب کے اندر دکھائی دیا جائے گا اور ہمیں خواب کے اندر بتلا دیا جائے گا کہ ہاں بھائی اس میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ خبر معلوم کرنے کا نام استخارہ نہیں ہے، یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ استخارہ ہے، استخبار نہیں ہے۔ ہاں خواب ہے نا شرح صدر کا سبب بنتے ہیں، طمانینت کا اور اطمینان کا سبب تو ضرور بنتے ہیں، خواب بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد مشورہ ہے۔ سب سے پہلے عالم کے پاس جا کر پہلا مسئلہ یہ پوچھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے شریعت کا علم حاصل کر لے۔ جب شریعت کا علم حاصل کر لیا، اب اپنے سماج کے بڑے جو اصحاب الرائے کہلاتے ہیں، جن کے مشوروں پر کام کیا جاتا ہے، اللہ نے جن کو استعداد دی ہے، ان حضرات کے پاس جا کر بات رکھنا کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ پھر مشورہ لینا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد مشورہ لینا ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی صفت جو بیان کی قرآن کریم میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ صحابہ کرام کا ہر کام مشورے سے ہوتا تھا، لہذا مشورے کے تابع ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیجئے۔ جس ذات پر اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہو، جس ذات پر جبریل امین آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو،
اور 23 سال کے قلیل اور مختصر سے عرصے میں 24,000 مرتبہ جبرائیل آیا ہو، اس ذات کو صحابہ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی جی صحابہ سے مشورہ لیا کیجئے. فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات پر متحد ہو جائے اور کسی بات پر متفق ہو جائے اور آپ کا عزم اور ارادہ مضبوط ہو جائے اور جب اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے پھر اللہ کے ذات پر بھروسہ کیجئے. استخارہ حلال اور حرام میں نہیں ہوتا. میں سود لوں یا نہ لوں اس میں استخارہ نہیں ہوتا. عام حالات میں بینک سے لون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں اس پر استخارہ نہیں ہوتا. استخارہ دو حلال چیزوں میں، دو جائز چیزوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں یہ کروں یا نہ کروں، یہاں رشتہ کروں یا نہ کروں. دو چیزوں میں شک ہو، تردد ہو اور استخارہ، ایسا نہیں ہوتا. استخارہ اس وقت کرنا ہے جب دو پہلو میں سے ایک پہلو کو چن لیا جائے، ایک آپشن فکس کر لیا جائے. فکس کرنے کے بعد، متعین کر لینے کے بعد اب استخارہ کریں، اور استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا. اب مسنون دعائیں جو کتاب ہے اس کے اندر استخارے کی دعا کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں تو فوراً ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج تک استخارہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے تھے حقیقت اس کا نام استخارہ ہے ہی نہیں. حقیقت میں استخارہ تو اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے. خوابوں کے انتظار میں نہ رہے. مشورہ ہو گیا ہے، اب آدمی کا دلی رجحان دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن مشورے میں ایک پہلو طے ہوا ہے، اس پہلو پر عمل کرے. دلی رجحان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور خواب وہ حقیقت نہیں رکھتے. وہ انبیاء علیہ السلام کے خواب تھے کہ جو وحی ہوا کرتے تھے. تو جب رشتہ کرنے کا ارادہ ہو پہلی بنیاد استخارہ کرنا. اب استخارہ کر لیا ہے، استخارے کے بعد، مشورے کے بعد ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ چل کر پہلے شریعت کا علم حاصل کرنا. شریعت کا علم حاصل کر کے پھر اپنے سماج کے بڑوں سے، گھر کے بڑوں سے مشورہ لینا. مشورے کے اندر کوئی بات طے ہو جائے پھر دو آپشن میں سے ایک آپشن تو مشورے کے اندر طے ہو جائے گا. جب ایک پہلو طے ہو جائے تو اب استخارے کی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیں، اور اگر دعا کرنے کا وقت ہو تو صرف دعا کر لیں. اللہ رب العزت اس کے اندر خیر ڈال دیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زینب نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ میں پہلے اپنے اللہ سے مشورہ لے لوں، یعنی میں استخارہ کر لوں. علماء نے لکھا ہے استخارہ اس بات کا نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی. اللہ کے حبیب تو اپنی جگہ پر اعلیٰ اخلاق والے تھے، لیکن اگر میں آقا کے نکاح میں گئی تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مجھ سے میرے آقا کو تکلیف پڑ جائے اور تکلیف پہنچ جائے. اس بات کا مشورہ اللہ تعالیٰ سے لیا اور استخارے کی نماز پڑھی ہے. لہذا پہلا کام یہ کرنا ہے. اب اس میں عمومی طور پر دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے، لڑکے لڑکی کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور ماں باپ کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے. لڑکے اور لڑکی کی طرف سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ نادان بچے، کم عمر کے بچے، کم عقل بچے، ایکس، یہ زمانہ چل رہا ہے ایکس کا زمانہ، کہ بھائی یہ کیا کہ یہ ایکس فرینڈ تھا، ایکس فرینڈ تھی. جن بچوں کے محبتوں کا معیار بدلتا رہتا ہو، کچھ عرصے کے بعد ایک سے رشتہ ٹوٹ گیا، دوسرے سے جوڑ گیا، وہ بچے اپنی زندگی بھر کا کیا فیصلہ کریں گے؟ لہذا بچوں کی بات بھی سنی جائے. ماں باپ کی طرف سے یہ ظلم ہوتا ہے بعض مرتبہ، نہیں وہاں نہیں کریں گے، تیری چاہت کی جو بات ہے وہاں نہیں کریں گے، ہم جہاں کہیں گے وہاں کرنا پڑے گا ورنہ پھر تجھے گھر سے نکال دیں گے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بچے اپنی مرضی ماں باپ کے اوپر تھوپے. محبتوں کا معیار بدلتا رہتا ہے. قسمیں کھائی تھی ساتھ مرنے اور ساتھ جینے کی، لیکن وہ دیکھو تو پھر پورا بدل گیا معاملہ. اس لیے اس محبت کا اعتبار نہیں ہوتا. محبت لفظ پر اتنا ظلم ہوا ہے، یہ لفظ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بولا جاتا تھا،
جائز محبتوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بیوی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، لیکن آج محبت کا لفظ غلط جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب عشق کا نام آتا ہے، محبت کا نام آتا ہے، فوراً ہمارا ذہن دوسری طرف جاتا ہے۔ لہذا لو میرج اور پسند کی شادی میں عمومی طور پر آپ دیکھیں گے ہر ایک کا تجربہ ہے کہ 99% لو میرج کی شادیاں فیل ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ بہت ساری وجہ ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ کہ اس میں ماں باپ کی آہ ہوتی ہے، ایک بددعا ہوتی ہے اور ایک آہ ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور رب کے عرش کے درمیان میں کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ بد دعا کے بارے میں آقا نے ڈرایا ہے، اور ایک آہ ہوتی ہے جو دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ ماں چاہ رہی تھی میرا بیٹا عزت کے ساتھ شادی کرے، ماں چاہ رہی تھی میری بیٹی عزت کے ساتھ شادی کرے، لیکن انہوں نے بھاگ کر یا زبردستی کر کے اس طرح سے شادی کی۔ اب ماں باپ سے دل سے دعا نہیں نکلتی، بلکہ ماں باپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، مجبوراً کروا لیتے ہیں، دل سے نہیں کروا سکتے۔ جب آہ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا اونچی عمارتوں کے پرخچے اڑا دیے، اونچی عمارتوں کے پرخچے اڑا دیے، نکلی جو بد دعا کسی کچے مکان کی۔ آہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے عمومی طور پر 99% پسند کی شادیاں فیل ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے عمومی طور پر شادی سے پہلے سارے محبتوں کے جتنے تقاضے پورے کر لیے جاتے ہیں، اتنے کلوز ہو جاتے ہیں اور اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ اب شادی کے بعد محبت بچتی ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں سے حق کا مطالبہ ہے، یہاں سے بھی حق کا مطالبہ ہے، میرا حق، اسی میں جھگڑے اور تکرار چلتی ہے، اور دو نادانوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہماری بچیوں کو جو شادی سے پہلے محبت کے نام پر تمہارے جسموں کے قریب ہونا چاہیں، اس کو عاشق نہ سمجھو، وہ ہوس کا بھیڑیا ہے، تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو تمہاری عزت کی پڑی ہوتی تو وہ تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاتا، تمہارے قریب نہ ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلتی کا نام گاڑی نہیں ہے، باتوں کو ہم سمجھے، گہرائی کے ساتھ سمجھے۔ ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے، اس کا سد باب کیا، اس کو کس طرح سے روکا جائے۔ ہم اپنے گھر کے اندر روک پیدا کریں گے تو خود بخود سب رک جائے گا۔ تو پسند کی شادیوں میں عمومی طور پر یہ کوتاہی ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی، اولاد کی طرف سے بھی۔ اولاد نادان ہیں، ان کو سمجھایا جائے، جس طرح سے سمجھا سکتے سمجھائے، کبھی ڈرا دھمکا کر، کبھی مار کر، کبھی پیار سے، لیکن اس طرح سے بھی نہیں کہ زبردستی ان کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپنا کہ وہ مجبور ہو جائے دوسرا قدم اٹھانے پر۔ پہلے سے ہماری بچیوں کو اس طرح سے رکھا جائے، ہمارے بچوں کی پاک دامنی کی اس طرح سے فکر کی جائے کہ ہمارے بچے اس غلط راہ پر جائیں ہی نہیں۔ جب چلے جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے، پھر ماں باپ فکر کرتے ہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے، موبائل اور انٹرنیٹ جھلتے میں تیل کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو موبائل کے غلط استعمال سے بچانا۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ پہلی چیز استخارہ کرنا ہے، اس کے بعد دوسری چیز پسند کی شادی کے معاملے میں، ہاں ہمارا بیٹا کوئی پسند کا رشتہ لے کر آیا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آدمی دیکھ لے، شریعت میں کفو اور برابری کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ برابری کا کیا مطلب؟ برابری کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے، ہم مالدار ہیں تو وہ مالدار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سماج رہن سہن کے اعتبار سے عام طور پر ایک جیسے ہونے چاہیے۔ رہن سہن عمومی طور پر قوموں کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ الگ ہونے کی بنیاد پر پھر گھروں کے اندر تکرار ہوتی ہے۔ لہذا کفو اور برابری دیکھی جائے،
کہ ہاں بھائی یہ خاندان بھی ہماری طرح سے ہے، اس کے اندر رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب برابری سے ہٹتے ہیں تو عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، جیسے ہمارے ذہنوں میں اس ماحول کے اعتبار سے بھائی فلاں بستی والے ہماری لڑکی نہیں لیتے، ہمیں لڑکی نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر شریعت کے نقطے کو سمجھیں گے کہ کفو اور برابری دیکھنا ضروری ہے تاکہ نبھاؤ ہو سکے۔ میاں بیوی اگر محبت سے رہیں گے، پورا خاندان الفتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہے گا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ ہونے لگی تو پھر گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ایک کا انداز الگ ہے، دوسرے کا انداز الگ ہے، ایک کے رہن سہن کا انداز الگ ہے، دوسرے کے رہن سہن کا انداز الگ ہے، تو وہ بننے والی نہیں ہے۔ لہذا تیسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ برابری دیکھنی ہے، کفو دیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو معاملہ آئے گا وہ معاملہ آئے گا لڑکی کو دیکھنے کا، کہ بھائی اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی منتخب کر رہے ہیں، کوئی لڑکی ہم پسند کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ غیروں کی مشابہت، سیریلیں دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر دین کی شریعت کی باتیں کبھی سنی نہیں، سنت و شریعت کے قریب ہوئے نہیں، جس کی وجہ سے وہی رسم و رواج ہمارے یہاں کہ اب سب بیٹھے ہیں، خاندان والے بیٹھے، گھر کے سب بیٹھے ہیں، اور وہ بچی چائے لے کر آ رہی ہے، سب کو چائے دی جا رہی ہے، اس طرح سے لڑکی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ شریعت میں حرام ہے۔ شادی باپ کو نہیں کرنی ہے، شادی چاچا اور ماموں کو نہیں کرنی ہے، شادی تو ایک بچے کو کرنی ہے۔ دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے طریقے سے دیکھا جائے، یہ بھی ہمارے یہاں غلط رواج ہے۔ لہذا اس رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی والے لڑکے کو دیکھ لیں، لڑکے والے لڑکی کو دیکھ لیں۔ دیکھنے کا طریقہ ہماری گھر کی مستورات بچی کو دیکھے گی۔ لڑکے کو دیکھنا ہے تو دیکھنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج موبائل آ گیا، فوٹو آ گیا، فوٹو کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں اس کو سامنے لانا، شکلیں ہیں۔ بالکل اسی طرح لڑکی والوں کے لیے بھی یہی شکلیں باقی ہیں، اس طرح سے دیکھ لیا جائے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں بتایا گیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کے لیے ایک جگہ پیغام ڈالا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل نظر تھا، کیا تو نے دیکھ لیا ہے؟ ایک نظر اس بچی کو دیکھا ہے، اس لڑکی کو دیکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو آقا نے فرمایا، دیکھ لیتے، یہ محبت کو بڑھاتی ہے۔ لہذا دیکھنے کا شریعت نے ہم کو ایک آپشن دیا ہے، دیکھنا چاہیے، اور یہ اتنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ آج کے دور میں عمومی طور پر کوئی لڑکا ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے میں نے ہونے والی بیوی کو کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھا ہوا تو پہلے سے ہے۔ پھر مستقل ایک فنکشن منانا، مستقل ایک پروگرام کرنا جس کے اندر یہ بے حیائی والا عمل کرنا، یہ شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ دیکھو، جس نکاح کی بنیاد میں ڈھیر سارے گناہ ہو، سینکڑوں اللہ رسول کی نافرمانیاں ہو، اس نکاح میں کبھی رحمتیں نہیں آ سکتی، برکتیں نہیں آ سکتی، اور اس نکاح سے آنے والی نسل کبھی دیندار نہیں بن سکتی۔ معاف کیجئے گا، سخت لفظ ہے لیکن حقیقت ہے۔ جس کی بنیاد ہی ایسی ہو، دلدل میں آپ عمارت کھڑی کریں گے، عمارت کھڑی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سنت و شریعت کا علم ہم حاصل کریں، کس طرح سے نکاح کرنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، لہذا کس طرح سے نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت آئی، ایک خاتون نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہے تو۔ کیسی عجیب بات لگ رہی ہے، عورت اور وہ بھی اس طرح سے آ کر آفر کرے، لیکن وہ خاتون جانتی تھی کہ اگر آقا نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میرا کتنا بڑا مقام بن جائے گا، میں ام المومنین بن جاؤں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آقا کا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب نے اس صحابیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا، آقا میں نے تو اپنی ذات آپ کے حوالے کی، آپ جس سے نکاح کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ آقا نے پھر اس صحابی سے پوچھا، اچھا ایک کام کرو، گھر میں سے کچھ سامان وغیرہ لے کر آ جاؤ تاکہ مہر کے طور پر دیا جائے، نکاح ہو جائے۔ وہ گھر گئے، واپس آئے، اللہ کے حبیب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک کام کرو، سونے کی کم سے کم انگوٹھی یا لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ۔ وہ گھر گئے، واپس آئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نکاح میں کچھ تو مہر میں دینا پڑے گا، تو انہوں نے فیاضی دکھاتے ہوئے کہا بدن کے اوپر کرتا نہیں ہے، صرف لنگی اور تہبند ہے، کہا اس تہبند کو میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا میں باندھ دوں گا اور آدھا دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا